بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے قربانی کے فضائل، یعنی قربانی کیوں کرتے ہیں اور اسلام میں قربانی کا مقام کیا ہے۔ اس کو آخر تک خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بندہ مومن کی بندگی کی یہ معراج ہے کہ اسے جس بات کا حکم دیا جائے بلا چوں چرا اسے بجا لائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اپنے حکم پر سر نیاز خم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تصور حیات ایک عام بندہ مومن کے بارے میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں وہ ہر لمحہ اور ہر لحاظ خود کو رضا الہی کے لیے تیار رکھتے ہیں، خصوصاً حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں مخلص پایا اور انہیں اپنا خلیل بنا لیا تو بطور آزمائش حکم دیا کہ اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی آپ راضی برضا الہی ہو گئے اور اپنے بیٹے کو رائے حق میں قربان کرنے میں کچھ دریغ نہ فرمایا۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ شکر اور ادائے بندگی کو پسند فرما کر آپ کے درجات اور مراتب میں مزید بلندی عطا فرمائی اور آپ کی اس محبوب ادا کو صبح قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے آپ کے بعد کی امتوں میں اس کا حکم باقی رکھا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ندا فرمائی کہ ہے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبوب یادگار ہے جو امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں باقی رکھی گئی۔ اسی عظیم یادگار کو قائم رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور صبح قیامت تک اہل ایمان قربانی کرتے رہیں گے۔ اسلام میں قربانی کا مقام کیا ہے؟ قربانی اسلام کا عظیم شعار ہے جس کی عظمت و فضیلت، مقام و مرتبہ اور اہمیت و افادیت متعدد حدیثوں میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ ان الحسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من دحی طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجاب اللہ من النار۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی اس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذو الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ و بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی کہ اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو اور اپنی قربانی پر حاضر ہو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی، اور سنو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لیا جائے گا اور اس کو 70 درجہ بڑھا کر تیرے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اجر صرف آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ اس خیر کے اہل ہے، یا یہ اجر آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ یہ اجر آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو ان حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ اسلام میں قربانی کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ بے شک قربانی قرب خداوندی، نجات اخروی
اور سعادت ابدی کا مضبوط ذریعہ اور عذاب الہی سے حفاظت کا بہترین سبب ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ انتہائی اہتمام اور غایت احترام کے ساتھ اس عبادت